مصطفی ذکر چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اقوال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیریز کے ساتھ حاضر ہیں، جس میں ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اقوال سماعت فرمائیں گے اور اپنے دلوں کو منور کریں گے، اور ان اقوال کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اقوال کو اپنے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ مسلمان اور دوسرے دنیا کے انسان جہاں جہاں آباد ہیں، وہ شہنشاہ ولایت مولا علی علیہ السلام کے اقوال سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر کر دین اور دنیا کی برکات حاصل کر سکیں۔ تو آئیں ہم مولا کائنات رحم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال سماعت فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کر، اور اس خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چاہیے کہ جب اللہ تعالی نے تمہیں آزاد بنایا ہے تو تو لالچ کا غلام نہ بن جائے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص سوائے آزمائش کے کسی کو بھائی بند بنا لیتا ہے تو وہ نہایت مجبور ہو جاتا اور شریروں کے ساتھ کی کلفت اٹھاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آس دھوکہ دے دیتی ہے اور زندگانی چلی جاتی ہے، اور کوچ کا وقت قریب ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تیری آس اور امید رکھتا ہے تو اس کو مایوس اور نا امید نہ کر۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی آفت شرک اور یقین کی آفت شک ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اقتدار کی آفت بغاوت اور سرکشی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقتصاد معمولی اور میانہ طور سے خرچ کرنے کی آفت بخیلی اور ہیبت کی آفت مذاق اور دل لگی ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امانت کی آفت خیانت،
اور اہل علم کی آفت عدم صیانت ہے، گناہوں سے محفوظ نہ رہنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، امیدوں کی آفت موت کی چڑھائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بربادی بردباری کی آفت ناز اور عطا کی آفت ٹال مٹول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بہادروں کی آفت احتیاط اور ہوشیاری کو کھونا، اور زور آوروں کی آفت دشمن کو کمزور خیال کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھلائی کی آفت ساتھی کی برائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی آبادی کی آفت جور سلطان بادشاہ کا ظلم، اور قدرت کی آفت منع احسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رعیت کی آفت حکام کی اطاعت کی مخالفت، اور پرہیزگاری کی آفت ترک قناعت ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ریاست کی آفت فخر اور بڑائی، ریاست کی آفت فخر اور بڑائی، اور سخاوت کی آفت تنگ دستی اور ناداری ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت کی آفت فضول خرچی، اور معاش کی آفت بے تدبیری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سخاوت کی آفت منت، اور دین کی آفت بدظنی ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شرافت کی آفت بڑائی، اور تکبر اور ذکاوت کی آفت دغا بازی اور ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب اور تلاش کی آفت ناکامی، اور فقدان حاجت مطلب نہ پانا، اور ملک کی آفت ضعف حمایت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عام لوگوں کی آفت یہ ہے کہ عالم بدکار ہو، اور انصاف کی آفت یہ ہے کہ حاکم ظالم اور ستمگار ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عبادت کی آفت ریا و مجد، اور بزرگی کی آفت موانع قضا ہے۔ اسی طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کی آفت تکبر اور خود بینی، اور کلام کی آفت دروغ گوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عقل کی آفت خواہش نفس، اور نفس کی آفت دنیا کی محبت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، علم کی آفت ترک عمل، اور عمل کی آفت ترک اخلاص ہے۔ آپ نے فرمایا، علماء کی آفت ریاست اور سرداری کی محبت، اور عمرا کی آفت کمی سیاست ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، عہد کی آفت ترک رعایت، حفاظت نہ کرنا، اور نفل کی آفت کذب، جھوٹ بیان کرنا روایت ہے۔ آپ نے فرمایا، قاضیوں یعنی ججوں کی آفت طمع، اور عدل کی آفت ترک ورع، پرہیزگاری کو چھوڑنا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، کاموں کی آفت کام کرنے والوں کی عاجزی، اور امیدوں کی آفت موت کی حاضری ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کامیابی کی آفت کاہلی و سستی، اور دولت مندی کی آفت بخیلی و کنجوسی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کلام کی آفت طوالت و درازی، اور کام کی آفت فراغت و بیکاری ہے۔ آپ نے فرمایا، لشکر کی آفت افسران بالا کی حفاظت، اور ریاضت کی آفت غلبہ عادت ہے۔
آپ نے فرمایا مشورہ لینے کی آفت یہ ہے کہ مشورہ دینے والوں کی راہیں باہم مختلف اور برعکس ہوں۔ آپ نے فرمایا نعمتوں کی آفت ناشکری اور اطاعت کی آفت نافرمانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وفاداری کی آفت عہد شکنی اور پختگی ارادہ کی آفت کام کے موقع کی گم گشتگی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے مولا علی کے اقوال کو غور سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور یہ نیت بھی کی ہوگی کہ انشاءاللہ یہ اقوال مولا علی ہم خود بھی سنیں گے، عمل کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور روئے زمین کے ہر انسانوں تک ضرور پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی سیدھی راہ اور اچھی راہ پر چل کر اس پر گامزن ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔